السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نئی کتاب کی ریکارڈنگ جو ہے منازل آخرہ، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج ہم اس کی فصل نمبر 1 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فصل اول میں ہے معاد۔ معاد عود سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹنا ہے، چونکہ روح دوبارہ بدن کی طرف عود کرتی ہے اس لیے اس کو معاد کہتے ہیں۔ معاد اصول دین میں سے ایک ہے جس پر اعتقاد ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے اعمال کی جزا ملے گی۔ مسئلہ معاد جس کی ابتدا موت، اس کے بعد قبر، برزخ، قیامت کبریٰ اور آخرت اور آخر بہشت یا دوزخ ہے۔ معاد کا حواسہ خمسہ ظاہر کے ذریعے ادراک ناممکن ہے اور معاد دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے بذریعہ وحی اس کی خبر دی ہے۔ ہر انسان کا اپنے مقام اور عالم اور اس کا ادراک اس عالم اور مقام کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر وہ بچہ جو رحم مادر کی کائنات اور عالم آباد ہے، اس کے لیے محال ہے کہ وہ رحم کے باہر عالم بزرگ کے بے پایہ فضا اور موجودات کے ادراک کر سکے۔ اسی طرح اسیر طبیعت وہ مادہ عالم باطن یعنی ملکوت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس عالم سے خلاصی نہ حاصل کرے۔ مرنے کے بعد عالم کو خصوصیات اس شخص کے لیے جو اس عالم آباد ہے غیب کے حکم میں ہے اور اس کی معرفت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار کی تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بس اگر کوئی شخص یہ کہے میری عقل سے دور ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی بات بالکل قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس عالم کو خصوصیات کا عقل کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، اور جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کا یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام معصوم ہیں اور محل نزول وہی پروردگار ہے۔ کیا مردہ حرف ادا کر سکتا ہے؟ یہ شبہ جنہوں نے وارد کیا ہے ان کا خیال ہے کہ مردہ جمادات کی طرح ہے جیسے خشک لکڑی، پھر قبر میں سوال و جواب کس سے ہوگا؟ جواب: یہ شبہ کم علمی، بے خبری اور آخرت پر ایمان بالغیب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بولنا فقط زبان کا نتیجہ ہے، ارواح میں نقط اور جنبش نہیں ہے۔ حیوان کے اعضاء حرکت میں ہیں، روح جنبش نہیں کرتی۔ واضح مثال ہے، آپ حالت نیند میں خواب کے وقت کلام کرتے ہیں مگر زبان اور لب حرکت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص جاگ رہا ہو تو اس کی آواز کو نہیں سنتا، حالانکہ وہ جاگنے پر کہتا ہے کہ میں ابھی خواب میں فلاں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح دور دراز کے ملکوں کی سیر بھی کر لیتا ہے مگر جسم بستر پر موجود وارد محفوظ رہتا ہے۔ خواب دیکھنے کا سبب: حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا خلقت میں انسان نیند کی حالت میں خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر بعد میں خالق کائنات نے نیند کی حالت میں خواب دکھانے شروع کیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خالق عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس نے اپنی قوم کو اطاعت اور پروردگار عالم کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا اگر ہم تیرے خدا کی عبادت کریں تو اس کا بدلہ کیا دے گا، حالانکہ تیرے پاس ہم سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت خدا کی تو تمہارے جزا بہشت ہوگی، اگر کنارہ کیا اور میری بات کو نہ سنا تو سزا جہنم ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا دوزخ اور بہشت کیا چیز ہے؟ اس پیغمبر نے دوزخ اور بہشت کے اوصاف ان کے سامنے بیان کیے اور تشریح کی۔ انہوں نے عرض کی یہ بہشت ہمیں کب ملے گی؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم مر جاؤ گے۔ کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردے بوسیدہ
پیدا ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں۔ ان کے لیے جن چیزوں کی تو نے توصیف کی ہے نہیں دیکھے اور پیغمبر کے ارشاد کو جھٹلایا۔ پروردگار عالم نے ان کو ایسے خواب دکھائے کہ وہ خواب میں کھاتے پیتے چلتے پھرتے گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن بیدار ہونے کے بعد خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کے اثرات نہیں پاتے۔ پس وہ اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب ان کے سامنے بیان کیے۔ پیغمبر ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح بھی اسی طرح ہوتی ہے، چاہے بدن خاک میں مل کر خاک ہو جائے، تمہاری روح قیامت تک عذاب میں ہوگی، اور اگر نیک ہوں گے تو بہشت میں نعمات خداوندی سے لطف اٹھائیں گے۔ معاد منزل اول، اس سفر کی پہلی منزل موت ہے۔ موت کی تعریف کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض موت کو امر جودی اور بعض امر عدوی کہتے ہیں۔ تحقیق شدہ بات ہے کہ موت امر جودی ہے، اور اس صورت میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے: الموت صفحۃ وجودۃ مضادۃ للحیات، موت ایک وجودی صفت ہے جو حیات کی ضد ہے۔ قرآن مجید میں ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی بھاگ دوڑ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس آیت میں زندگی اور موت کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ عدم محض کی تخلیق نہیں ہوتی۔ اگر موت امر عدمی ہوتی تو لفظ خلق قرآن میں استعمال نہ کیا جاتا۔ موت حقیقتاً بدن اور روح کے تعلق کا ختم ہونا ہے۔ روح اور بدن کے تعلق کو بے شمار تشبیہات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، جیسے ملاح اور کشتی، اور موت ایسی ہے جیسے کشتی کو ملاح کے اختیار سے جدا کر دیا جائے۔ روح وہ چراغ ہے جو ظلمت گدھا بدن کو روشن کرتی ہے اور تمام اعضاء و جوارح روشنی حاصل کرتی ہے۔ موت اس شخص کو جدا کرنا ہے کہ جب اس کو جدا کیا جائے گا تو پھر تاریک ہو جائے گا۔ علاوہ بریں یہ تعلق اس طرح نہیں کہ روح بدن میں حلول کرتی ہے، یعنی بدن کے اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے داخل یا خارج ہونا روح کے لیے ذبح نہیں سے بلکہ صرف تعلق رکھتی ہے، اور اسی تعلق کا ٹوٹ جانا موت کہلاتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ موت بإذن خدا آتی ہے۔ وہی ذات جس نے شکم مادر سے لے کر آخر دن تک روح کا بدن سے تعلق پیدا کیا وہی روح کے بدن کے ساتھ تعلق کو ختم بھی کرتی ہے۔ وہی ہمیں مارتا ہے اور جلاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی نفس کو موت دیتا ہے۔ یہ سورۃ زمر آیت نمبر 41 ہے۔ بعض جاہل عوام عزرائیل کو برا کہتے ہیں اور دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد کو اور ہمیں اولاد سے چھینتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں اور وہ اس کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ روحیں کیسے قبض ہوتی ہیں؟ احادیث معراج کے ضمن میں روح کے قبض ہونے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عزرائیل کے سامنے ایک تختی موجود ہے جس پہ تمام نام تحریر ہیں۔ جس کی موت آ جاتی ہے اس کا نام تختی سے صاف ہو جاتا ہے، فوراً عزرائیل اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ واحد یہ ممکن ہے کہ ہزار ہاں انسان
کے نام صاف ہو جائیں، اور اسرائیل جیسا کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں چراغ گل کیسے کیے جا سکتے ہیں، اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت مارنے والا خدا ہے، جیسا کہ قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، تمہیں موت ملک الموت اسرائیل دیتا ہے جو کہ تم پر موکل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی اس وقت وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ انسان کو مارنے والے اسرائیل اور اس کے ایوان و انصار فرشتے ہیں۔ یہ تینوں دوست ہیں کیونکہ اسرائیل اور اس کے ایوان و انصار فرشتے اللہ کے حکم سے ہی روح کو قبض کرتے ہیں، جیسا کہ لشکر بادشاہ کے حکم سے دوسری حکومت کو فتح کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں لشکر نے فلاں ملک کو فتح کیا۔ در حقیقت یہ فتوحات بادشاہ کو فہم و فراست اور حکمرانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام مثالیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت اس سے بالاتر ہے۔ در حقیقت زندہ کرنے والا اور مارنے والا خدا ہی ہے۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ اس دنیا کو دارالاسباب قرار دیا ہے، اسی طرح موت کے لیے بھی اسباب معین فرمائے ہیں، جیسے مریض ہونا، قتل ہونا، حادثے میں مرنا، گر کر مرنا وغیرہ۔ یہ تمام موت کے اسباب اور بہانے ہیں، ورنہ کئی اشخاص ایسے ہیں کہ امراض شدید میں مبتلا ہوتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے۔ یہ اسباب تنہا موجب موت نہیں، اگر پیمانہ عمر لبریز ہو گیا تو پروردگار عالم اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ بعض انسانوں کی روح آسانی کے ساتھ اور بعض کی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ مرنے والا محسوس کرتا ہے گویا کہ اس کے بدن کو کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے یا چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور بعض کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا پھول سونگھ رہے ہوں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورہ نحل آیت نمبر 23۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ بخاصت کفر سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، جو نیکیاں تم دنیا میں کرتے تھے اس کے صلے میں جنت میں بے تکلف چلے جاؤ۔ یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ ہر مومن کی جان آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، بلکہ اکثر مومنین ایسے ہیں کہ لطف خداوندی شامل حال ہوتا ہے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے جان سختی سے نکلتی ہے تاکہ مومن دنیا میں ہی گناہوں کی کثافتوں سے پاک ہو جائے۔ کفار کے لیے یہ سختی عذاب کی زیادتی اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ سورہ محمد ہے۔ تو جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے اس وقت ان کے چہروں اور پشت پر مارے جائیں گے۔ کبھی کفار فساق لوگوں کی جان آسانی سے قبض ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اہل عذاب میں سے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے جیسے یتیم پر خرچ، مظلوم کی فریاد رسی کی، لہٰذا اس کا حساب اسی جگہ بے باک کرنے کے لیے جان آسانی سے نکلتی ہے تاکہ آخرت میں اس کا کار خیر کے معاوضے کا مطالبہ ختم ہو جائے۔ در
حقیقت قبض روح کافر کے لیے پہلی بدسختی ہے، چاہے جان آسانی سے نکلے یا سختی کے ساتھ، اور مومن کے لیے موت نعمت اور سعادت ہوتی ہے، جان کرنے میں سختی ہو یا آسانی۔ اسی وجہ سے مومن یا کافر کسی نسبت سے آسانی یا سختی کو کلیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاد دنیا کے ساتھ محبت۔ موت سے کراہت اور دنیا سے دوستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی خوشیوں سے بہرہ مند ہے، جیسا کہ اکثر لوگ کا حال ہے، غلط اور عقلاً بے جا ہیں۔ دنیا بے ہزار وقت حاصل ہوتی ہے اور ہزاروں مصیبتیں اور سختیاں ساتھ لے کر آتی ہے، اس کو فنا اور زوال ہے، بقا اور دام اور وفا نہیں ہے۔ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، دل برے جہاں مبندا کہ ایں بے وفا عروس بہیچ کس شعبے پہ محبت بسر نہ کرو۔ اس کا ترجمہ ہے، اپنے دل کو دنیا سے نہ لگاؤ، کیوں نہ کہ یہ وہ بے وفا عروس یعنی دلہن ہے جس نے کسی شخص کے ساتھ بھی ایک رات محبت سے بسر نہیں کی۔ علاوہ بریں قرآن مجید میں دنیا کی محبت کو کفار کی صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ رَاضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِہَا کہ کفار دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَۃِ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یہودی کے لیے فرمایا، یَوَدُّ أَحَدُکُم لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَۃٍ تم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش 1000 سال دنیا میں عمر پائے۔ اس بارے میں آیات اور روایات کثیر موجود ہیں۔ یہاں پر مشہور حدیث نبوی حجۃ الدنیا رأس کل خطیئہ دنیا کی دوستی تمام گناہوں کی جڑ ہے، نقل کرنا کافی ہے۔ موت کے ساتھ دوستی۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے ملنے کو محبوب سمجھے اور مومن موت کو برا نہ سمجھے، اور موت کی وحشت ناکی سے ڈرنا ہے، نہ کہ موت کی خواہش کرتا رہے یا پناہ بخدا خود کشی کر کے، بلکہ اس دنیا میں گناہ سے توبہ کرے، اپنی نفس کو اصلاح کرے اور خیرات زیادہ کرے، اور جو بھی خدا اس کے لیے موت مقرر کرے، اسی حالت میں اس کو نعمت خداوندی سمجھے کہ کتنا جلدی اس نے دارالثواب میں پہنچا دیا۔ اگر گناہ گار ہے تو یہ سمجھے کہ موت کے وسیلے سے گناہ کاری کے رشتہ کو ختم کر دیا اور سزا کا مستحق ہوا۔ خلاصہ یہ کہ موت میں خدا کی رضا پر راضی رہیں اور دارالغرد سے دارالسرور میں پہنچنے اور دوسروں کے وصال یعنی محمد وآل محمد آل اطہار نیز نیک روحوں کی ملاقات سے خوش ہوں۔ اسی طرح جب تک پروردگار عالم چاہے تا خیر موت اور طویل عمر پر راضی رہے، تاکہ اس دارالفنان میں آخرت کے طولانی سفر کے لیے زیادہ توشہ سفر جمع کر سکے، کیوں نہ کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے گھاٹیاں پیچیدہ اور مقامات دشوار ہیں۔ اسی جگہ ہم ان میں سے چند مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ معاد عقبہ اول سکرات موت اور جان کی سختی کے بارے میں ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ سورہ قاف آیت نمبر 19۔ اور موت کی بے ہوشی حق کی ساتھ آ گئی، یہ وہی تو ہے جس سے تو کنارہ کیا کرتے تھے۔ یہ عقبہ بہت دشوار ہے جس میں ہر طرف سے مصائب و شد مرنے والے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک طرف تو مرض اور دوسروں درد کی شدت، بندش زبان اعضاء سے جسمانی کی کمزوری، اور دوسری طرف اہل و عیال کی چیخ و پکار، ان کی جدائی، بچوں کی
بچوں کی بے کسی اور یتیمی کا غم اس پر طرح یہ کہ اپنی دولت، مکان، جاگیروں اور ان نفیس چیزوں کے ذخیروں کی جدائی کا غم جن کے حصول کے لیے اس نے اپنی بے شمار وسائل سے کام لے کر اپنی زندگی کے متاع عزیز کو صرف کیا تھا، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اکثر مال لوگوں سے ظلم کے ذریعے غصب کیا تھا، اور جس قدر مال سے تعلق اور قبضہ زیادہ ہوتا گیا وہ مارگنج سانپوں کا خزانہ بنتا گیا اور واپس نہ کیا۔ اب ایسے وقت میں وہ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وقت گزر چکا، اصلاح کے راستے بند ہو گئے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: يتذكر الأموال جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومتشابهاتها قد لازمته طباعة جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن ورائه ينعمون بها فيكون المهنى لغيره والعباء على ظهره۔ مختصر دولت کو یاد کرتا ہے جس کی اس نے جمع کیا اور اس کے طلب کرنے میں سخت کوشاں رہا اور مشتبہات کی پرواہ نہ کی جو اسے جمع کرنے میں درپیش آتے رہے، یہاں تک کہ اب وہ اس دولت سے جدا ہونے لگا اور وہ مال اس کے وارثوں کے لیے بچ رہا ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پس اس کی تکلیف غیروں کے لیے اور فائدہ پچھلوں کے لیے تھا۔ ایک طرف اس دنیا سے عالم ثانی منتقل ہونے کے خوف سے اس کی آنکھیں ایسی خوفناک چیزیں دیکھتی ہیں جو اس نے اس سے قبل نہ دیکھی تھیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیری آنکھ سے پردہ ہٹایا پس تیری نظر تیر ہو گئی۔ وقت احتضار، موت کی آخری وقت، مرنے والا ملائک کے غضب کو اپنے پاس دیکھتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم اور سفارش کی جاتی ہے۔ اکثر روایات میں وارد ہے کہ رسول اکرم اور ائمہ الطاہرین علیہ السلام وقت احتضار ہر شخص کے سرہانے، نورانی اور مثالی بدنوں کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک مرنے والے شخص کے پاس تشریف لے گئے، اس نے آپ کے چہرے پر نگاہ کی اور عرض کرنے لگا: آپ رسول خدا، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسن اور امام حسین، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تمام حاضر ہیں اور آپ کی صورت نور پہ یہ بھی حاضر ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں سے ہے کہ ہر شخص احتضار کے وقت اپنی محبت اور معرفت کے انداز کے مطابق سرور کائنات اور اعلیٰ اطہار علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، چاہے کافر ہو یا مومن۔ یہ ملاقات مومن کے لیے نعمت پروردگار اور منافق کافر کے لیے قہر جبار۔ السلام علی نعمت اللہ علی الابرار و نقمہ علی الجبار۔ اے کہ گف فمن یمت یرنی، جاں فدائے کالم دل جویت، کاش روزی ہزار مرتبہ من مردمی تا بدید می روایت۔ دوسری طرف شیاطین اپنے عوام و انصار کے ساتھ مختصر کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کا ایمان چھن جائے اور وہ دنیا سے منکر اٹھیں۔ اس پر طرح یہ کہ ملک الموت کی آمد کا خوف کہ وہ کس ہیبت و صورت میں ہوگی اور وہ اس کے روح کو کس طرح قبض کرے گا، آسانی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فاجتمعت علیہ سکران الموت فغیر موصوص ما نازع بہ۔ اس پر سکرات
موت جمع ہو گئی جن کا وصف بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کیا کر کے اترا گیا۔ شیخ کلینی رحمہ اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو آنکھوں کے درد کا عارضہ ہوا۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی درد کی وجہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ فریاد بیتابی اور بے قراری کی وجہ سے ہے یا شدت درد کی وجہ سے؟ امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اب تک اس شدت کا عارضہ کبھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی ساتھ آگ کا ایک گزر لاتا ہے جس کے ذریعے اس کی روح کو کھینچتا ہے، پس جہنم اسے پکارتی ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام یہ بات سنی تو اٹھ بیٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا اعادہ فرمائیں، کیوں نہ کہ مجھے درد کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور پوچھا، آقا، کیا آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح اس طرح قبض کی جائے گی؟ فرمایا، ہاں، 3 اشخاص کی جان میری امت میں سے اس طرح قبض کی جائے گی: ظالم حاکم، جس شخص نے یتیم کا مال بذریعہ ظلم غصب کیا ہو، جھوٹی گواہی دینے والے کی۔ انسان اپنی اعمال نیک و بد کا نتیجہ جان کنی کی آسانی اور سختی میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بد اعمال کی بنا پر مرتے وقت کافر ہو جاتے ہیں۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ روایات کثیر اس بات کی شاہد ہے کہ سکرات موت کے وقت اور بعد میں حوائے نفسا اور جنبی لوگوں کو مختصر کے پاس رہنا ملائکہ رحمت کے متنفرد اور میت کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لا تحضر الحائض والجنوب عند تلقین الان الملائکہ تنازع بہما۔ حائض اور جنبی سکرات موت کے وقت مختضر کے پاس نہ لائیں، کیونکہ ملائکہ ان سے متنفر ہوتے ہیں۔ کتاب الدار السلام میں سید جلیل سکا سید مرتضیٰ نجفی سے منقول ہے۔ اور یہاں پہ کتاب دار السلام میں سید الجلیل سقا سید المرتضیٰ نجفی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سال جب کہ عرب و عراق میں طاعون کی وبا عام تھی تو سند العلماء العراقین سید محمد باقر فرونی کے ساتھ صحن امیر المومنین کے درمیان بیٹھا تھا اور لوگ ارد گرد جمع تھے اور آپ ہر ایک کے ذمہ اموات کی خدمت سپرد کر رہے تھے کہ ایک اجمی نوجوان زوار اس مجمع کے آخر میں کھڑا تھا جو سید المحروم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کی کثرت حائل تھی۔ اس نوجوان نے رونا شروع کیا اور سید المرحوم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جا کے اس نوجوان سے رونے کا سبب دریافت کرو۔ میں نے اس کے پاس جا کر وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ سید موصوف میری تنہا میت پر نماز جنازہ پڑھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات 20-30 جنازے جمع ہونے پہ ایک ہی دفعہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کی حاجت سید موصوف کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے شرف قبولیت بخشا۔ دوسرے دن ایک بچہ مجمع کے آخر میں روتا ہوا دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس نوجوان اجمی کا لڑکا ہے جس نے کل منفرد نماز جنازے کی درخواست کی تھی۔ آج وہ طاعون میں مبتلا ہے اور حالت احتضار میں ہے۔ اس نے آقا کی خدمت میں قدم رنجہ فرمانے کی درخواست کی ہے تاکہ شرف زیارت حاصل کر سکے۔ سید موصوف نماز جنازہ کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد عیادت کے لیے روانہ ہوئے اور چند اصحاب بھی
ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک مرد صالح گھر سے نکلا اور سید موصوف کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھا حل الی ضیافہ، کیا مہمانی ہے؟ میں نے کہا نہیں الی عبادہ فائدہ، بلکہ مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ اس مرد نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ یہ سعادت حاصل کروں۔ جب ہم مریض کے کمرے میں پہنچے تو سید الموصوف پہلے داخل ہوئے اور پھر ہم ایک ایک کر کے داخل ہوئے۔ مریض نے کمال محبت اور شعور کے ساتھ ملاقات کی اور بیٹھنے کی نشاندہی کی۔ جب وہ مرد صالح جو راستے میں ساتھ ہو لیا تھا داخل ہوا تو مریض کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور ترش ہو رہو کر دیکھا اور ہاتھ سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور اپنے بیٹے کو باہر نکال دینے کو کہا، اور اس مریض کی بے چینی اور اضطراب بڑھ گیا، حالانکہ مریض اس سے واقف تک نہ تھا۔ چہ جیسے عداوت ہوئی، وہ مرد باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ داخل ہوا اور سلام کیا۔ مریض اس کی طرف متوجہ ہوا اور بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ خطاب کیا اور تعارف کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سید موصوف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ مرد صالح بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں ہم نے اس سے محبت اور عداوت کا راز پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں حالت جنب میں گھر سے نکلا تاکہ حمام میں جاؤں، مگر وقت کی وسعت کی پیش نظر پلٹ کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی جو کچھ مریض سے مشاہدہ کیا اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ نفرت اور اضطراب میری حالت جنابت کی وجہ سے ہے۔ پس میں نے اپنے اطمینان کے لیے گیا اور غسل کر کے بعد دوبارہ آ گیا۔ آپ کی دفعہ اس نے کمال خلوص اور محبت کا اظہار کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری حالت جنابت کو سمجھ گیا تھا، جو کہ تنفر ملائکہ رحمت اور مختصر کی بے چینی کا سبب ہے۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے سکرات میں آسانی ہوتی ہے۔ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی کو آسان کرے گا اور وہ اپنی زندگی میں کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ روایت ہے کہ رسول اکرم ایک نوجوان کے انتظار کے وقت اس کے پاس پہنچا اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو فرمایا، لیکن اس کے زبان بند تھی اور وہ نہ کہہ سکا۔ آپ نے دوبارہ پڑھنے کو فرمایا مگر وہ نہ کہہ سکا۔ آپ نے 7 بار پڑھنے کو فرمایا اور نہ کہہ سکا۔ حضرت نے اس نوجوان کے سرہانے بیٹھی ہوئی عورت سے دریافت فرمایا اس کی والدہ موجود ہے؟ عورت نے عرض کی ہاں، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اس سے راضی ہے؟ اس نے عرض کیا یا حضرت میں آپ کی رضا کے ساتھ ہوں۔ جو ہی اس نے اپنی رضا مندی کے اظہار کے لیے اپنے بیٹے سے کلام کیا تو فوراً اس کی زبان کھل گیا۔ حضرت نے اسے کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تو کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں ایک قبیح منظر آدمی کو دیکھا جس کا لباس گندا اور بدبودار ہے، میرے پاس آیا اور میرے گلے کو دبوچا لیا۔ پھر حضرت نے اسے یہ کلمات پڑھنے کو فرمایا، یا ما تیقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی یسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ جب اس جوان نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے تب حضرت نے فرمایا اب تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک خوبصورت اور خوش واضح آدمی آیا ہے اور وہ سیاہ شخص پوست پھیر کر جا رہا ہے۔ حضرت نے یہ کلمات دوبارہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جب اس نے ان کلمات کو دوبارہ دہرایا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ جو اس نے عرض کیا کہ اب وہ سیاہ رو آدمی مجھے نظر نہیں
आता और नूरानी शख्स मेरे पास मौजूद है। फिर इसी हालत में उस नौजवान ने वफ़ात पाई। इस हदीस पर अच्छी तरह गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हक़ूक़ वालिदैन के असरात किस कदर सख्त हैं। बावजूद इस शख्स का शुमार आपके सहाबा में था और हजूर जैसा पैकर रहमत इसकी बाद अयादत के लिए तशरीफ़ लाया और उसके सरहाने बैठ कर ख़ुद से कलमा शहादत की तलकीन फरमाई, मगर वो इस वक्त तक कलमा शहादत ज़बान पर जारी ना कर सका जब तक उसकी वालदा ने अपने बेटे से रजामंदी का इज़हार नहीं किया। इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि सर्दियों और गर्मियों में अपने मोमिन भाई को लिबास पहनाने वाले का अल्लाह ताला पर यह हक़ है कि वो उसे लिबास जन्नत अता करे और मौत की सख्ती आसान फरमाए और तंगी कब्र को फराखी व कुशादगी में तब्दील करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो शख्स अपने मोमिन भाई को शीरीनी खिलाएगा खुलास से आलम उसे मौत की सख्ती को दूर फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।